ایک آدمی کو فجر کے بعد بلایا تھا، ہے وہ؟ کہاں؟ اچھا آ جا۔ سیدھے آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹھو، جگہ دو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک میں بھی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے راستہ تلاش کرنا، یہ سب چیز بہت زیادہ مبارک ہے، کرنا چاہیے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے، سب سے اچھا زمانہ کہا جاتا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لیکن اس زمانے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ارشاد اس کو کہتے ہیں، جس کو آج کل ہم پیری مریدی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے اس کی سنیت کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، کرنا چاہیے، اور ایسے آدمی کے ساتھ کرنا چاہیے جس آدمی کے متعلق آپ کا پورا اعتماد ہو، پورا یقین ہو۔ لیکن اب اس وقت جو ہے وہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے راندیر میں صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی شخصیتیں پیدا کر رکھی ہے کہ جو اس لائن کے اندر ماہر ہے، کام بھی ہے، کرتے بھی ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے میرا انتخاب جو کیا اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا تو یہی ہے کہ اور بھی سوچ لو، استخارہ کر لو، اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ آپ کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا حال بھی درست فرمائے، آپ کا حال بھی درست فرمائے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے جب کوئی آدمی بیعت ہوتا تھا تو پھر بعد میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بیعت کچھ کرنے کے لیے ہو، حضرت کی اصطلاح میں یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کچھ کرنا چاہے، اور بیعت اسی لیے آدمی کرتا ہے کہ آگے یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تعلق پیدا ہو جائے، دنیا میں اللہ جل جلالہ و من والوں نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس وجہ سے ہم اس راستے پر چل پڑے، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیعت ہونا کچھ کرنے کے لیے ہو، اس وجہ سے بیعت ہونے کے بعد ابتدائی معمولات ہے، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ بتایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے بچے کو ہم مدرسے میں بھیجتے ہیں اور پہلے ہی دن جا کر اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا وغیرہ سکھلایا جاتا ہے، اب وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے، تو محنت کرنے کے بعد قاعدہ بغدادیہ پکڑایا جاتا ہے، قاعدہ بغدادیہ میں محنت کرنے کے بعد اس کو نازلہ قرآن شریف پر پکڑایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں بھی ایک ابتدائی معمولات ہے۔ اب وہ ابتدائی معمولات جو حضرت فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ فجر کے بعد، یعنی صبح صادق جس کو کہتے ہیں، چاہے فجر کی نماز پڑھی ہو چاہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن صبح صادق کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے۔ سورہ یاسین شریف یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، سمجھ میں۔ دوسری ایک روایت میں بھی ہے کہ جس آدمی نے صبح سویرے
سورہ یاسین پڑھ لی، اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے اس کے سارے کام آسانی سے کرتے چلے جاتے ہیں، بہت سارا فائدہ ہے۔ اس وجہ سے صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے ہو، فجر کی نماز کے بعد ہو، ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لی جائے، اور یاسین شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میں نے یاسین شریف جو پڑھی اسے تو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہے، اس لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے کہ یا اللہ میں نے یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے مشائخ سلسلہ چشتیہ، صابریہ، امدادیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے ہمارے تمام مشائخ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو اس طریقے سے یہ دعا کی جائے کہ میں نے جو یاسین پڑھی ہے اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کے جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو عطا فرما۔ روزانہ، یہ روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کرنا ہے۔ اب کوئی روزانہ 100 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بیچتا رہے تو جان نہ ہو، پہچان نہ ہو، پھر بھی اس کے جان پہچان بھی ہو جاتی ہے اور محبت بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہماری طرف سے روزانہ 10 قرآن کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مشائخ چشتیہ شابریہ کو جو ملے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا ہوگی اور ہمارے دل میں بھی پیدا ہوگی، اور جتنی محبت ان کے دل میں ہمارے لیے پیدا ہوگی، ہمارے دل میں ان کے لیے پیدا ہوگی، المرء مع من احب حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو جتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی آدمی اس کے اتنا ہی قریب جائے گا، اس کے ساتھ ہی رہے گا، اس کے پاس ہی رہے گا۔ اور جب جو آدمی اولیاء اللہ کے ساتھ ان کو اولیاء اللہ کا قرب ملے، اللہ کے نزدیکی ملے تو کتنی اونچی بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ تبلیغ والوں کی جو تبلیغ تسبیحات ہے وہی تسبیحات ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آدمی کتنا ہی گنہگار ہو، 100 قتل کیے ہوئے ہو، لیکن سچی ندامت سے، سچے ارادے سے آئندہ کبھی اب نہیں کروں گا، اس ارادے سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے درود شریف۔ اصل چیز تو ہے 300 مرتبہ روزانہ، لیکن چونکہ ہم لوگ کو دنیا میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ بیزی ہیں کہ ہم کو دنیا کے کام کرنے میں تو وقت مل جاتا ہے لیکن دین کے کام کرنے میں ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اگر ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ 300 مرتبہ پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف پڑھنا ہے تو شاید مشکل ہو جائے گا، آپ کریں گے یا چھوڑ بھی دیں گے، بھئی تو بڑا لمبا مسئلہ ہے، تو ہم سے نہیں ہوتا، اپنا کام کرو، اور شیطان بھی پھر اس صورت میں ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی چونکہ ابتدا ہے، اس وجہ سے پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف 100 مرتبہ رکھو، صبح سے لے کر 12 بجے تک میں، اور ظہر کے بعد سے لے کر رات کو سونے سے پہلے تک 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف روزانہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنائے، اور 3 مہینے 4 مہینے تک روزانہ پابندی کے ساتھ کرتے رہو گے تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی، اور پھر 300 مرتبہ بڑھا دیا جائے گا تو یہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف، اور رات کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک
اور سورہ ملک اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھے گا، اللہ جل جلالہ و من والہ، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے کہ قبر میں جب عذاب آئے گا ہم کو تکلیف دینے کے لیے تو وہ آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں اس بندے کو قبر میں عذاب نہیں دینے دوں گی، یہ روزانہ مجھے مغرب بعد عشاء بعد پڑھا کرتا تھا، سمجھے؟ پھر اس کے بعد رات کو سونے کا معمول آ گیا، سونے کا وقت آ گیا، تو اچھا تو یہی ہے کہ وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی تہجد کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگ اور دوستو، ہم سے تو نہیں ہوتا لیکن نہ ہونے کے باوجود بھی تعلیم مسنون ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام کرو۔ ہم لوگوں کو تہجد کا اصل مقصد، اصل وقت تو ہے ثلث اللیل اخیر، آخری رات 2 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کا وقت، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے تہجد کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تہجد کو نفل سمجھ کر اتنا چھوڑ دیا کہ تہجد پڑھنے کا ہمارے پاس میں وقت ہی نہیں، یا تہجد پڑھنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ اس وجہ سے بڑی غفلت ہمارے اوپر طاری ہوئی ہے۔ میں آسان شکل جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، عشاء کی نماز کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور تہجد کا وقت باقی رہتا ہے صبح صادق تک۔ جیسے صبح صادق سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسفار میں پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، 6:40 کو 6:45 کو آج کل کے وقت کے اعتبار سے فجر کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ باقی 6 بجے بھی پڑھ لو، 6:05 بھی پڑھ لو تو فجر تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن وہ غلط میں ہوتی ہے، تو افضل یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ رات کو سو کر 2 بجے کے بعد اٹھ کر پڑھنے کا ہے۔ 3 بجے اٹھ کر پڑھو، 4 بجے اٹھ کر پڑھو، اور وہ وقت اتنا مبارک ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والو خود ہمیں کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی تندرستی چاہنے والا کہ میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی گناہ معاف کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آفر کر رہا ہے، اور اس آفر میں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو تو بہت ہی شرم والی بات ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابتداً تو ابھی یہ کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، اور سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں، اور پھر ارادہ یہ کریں کہ انشاءاللہ آخری رات میں اٹھیں گے۔ اگر آخری رات میں اٹھ گئے تو پھر 4 رکعت نفل تہجد پڑھ لیجئے، اس لیے کہ تہجد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت اور عامتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو تہجد پڑھے، اور تہجد کے ساتھ پھر وضو کے ساتھ آپ سوئیں گے تو اور بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ سوتا ہے، سونے کے وقت وضو کے ساتھ ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے، تو اس کی روح، جب ہم سوتے ہیں تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، تو اس ہماری روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم ملتا ہے، سجدہ کرتی ہے وہ۔ اور اگر وضو نہ ہو تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ملتا، اللہ کے حضور میں جاتی تو ہے لیکن سجدہ کرنے کا حکم نہیں ملتا، اس لیے وضو کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بستر جھاڑتے تھے، بستر جھاڑنے کے بعد صبح کا درود شریف، پھر اس کے علاوہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، پھر قل یا الکافرون 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ،
قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو آدمی رات کو 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ایک فرشتے کو اس کے لیے حفاظت کے لیے باڈی گارڈ بنا کر بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ صبح تک حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال یہ پڑھ کر اپنے بدن کے اوپر دم کر کے سو جانا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ نوافل وغیرہ ہے، چاش ہے، اوابین ہے وغیرہ، موقع ملے تو اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہماری جوانی کے دنوں میں اگر نماز غلطی سے قضا ہوئی ہو، فرائض باقی ہو، تو اس فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ کم سے کم پاؤ پر آتا ضرور قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک ایسی نعمت ہے کہ جس کی طرف ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے، لیکن متوجہ رہنے کی جگہ ہم ہر وقت قرآن پاک کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جیسی قرآن پاک کے ساتھ شغف ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ ابتدائی معمولات ہے۔ گجراتی جانتے ہیں آپ؟ اچھا، تو اس میں کچھ معمولات لکھی بھی ہے، میں بس اس میں ہے، جا کر دیکھ لینا گھر پر، اور پیچھے سجرہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ معمولات جو ہے میں نے بتایا وہ آج سے شروع کرنا کوشش کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری، میری اور پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کل یہ جو پریشانی آ رہی ہے، سب کو پریشانی ہے، کسی ایک طبقہ کو ایسا ہو نہیں ہے، خاص کر کے ہم مسلمانوں کو زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس راستے پر ہم کو چلانے چاہتے ہیں وہ طریقہ ہم نے چھوڑ کر دنیا والوں کو دیکھا دیکھی ہم دنیا کے راستے کی طرف چل پڑے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ان کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ سب اللہ کی طرف سے۔ توبہ کی میں نے توبہ کی
کہ میں نے کفر سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نماز چھوڑنے سے، چھوڑنے چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرائے مال ناحق کھانے سے، مال ناحق کھانے سے، اور ہر گناہ سے، ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا ہو یا بڑا، انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں، اور ہو جائے گا تو توبہ کروں گا۔ ہو جائے گا تو توبہ کروں گا۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما، توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، توبہ قبول فرما، یا اللہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما، میری توبہ قبول فرما، مجھے اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، مجھے سچوں بندے میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی، اپنی رضامندی کی، اپنے پاک رسول اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، تابعداری کی، بیعت کی میں نے بیعت کی میں نے حضرت اقدس حضرت عبدالس شیخ الحدیث الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے مولانا محمد زکریا صاحب سے اسماعیل کے ہاتھ پر، اسماعیل کے ہاتھ پر، اللہ تبارک و تعالی اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائے، صلاح اور فلاح عطا فرمائے، مشائخ سلسلہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، سلسلہ چشتیہ، صابریہ، امدادیہ، قادریہ، نقشبندیہ کے فیوز و برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا و بعدد ما تحب و ترضا۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ساری زندگی دنیا طلبی میں گزری، یا اللہ اس وقت ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر ہم تیرے در کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری توجہ کو قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو رشد و ہدایت، صلاح، فلاح، تقوی اور طہارت نصیب فرما۔ یا اللہ اب تک کی ہماری ساری خطاؤں کو درگزر فرما، آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں سچی توفیق عطا فرما، تمام شرور، فتن، آفات، بلیات، الجھن، مصیبت، پریشانی اور حوادث میں ہماری سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت محمدیہ کو رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔